علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل ذکر پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو، کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی، اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے کہ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فائدہ: کس قدر اللہ کا فضل ہے کہ ہر قسم کی مشقت سے بچنے والوں کے لیے فضائل اور درجات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بزدلی اور کم ہمتی سے جہاد جیسا مبارک عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی اگر دن کی قدر ہے، آخرت کا فکر ہے، تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر بھی کچھ نہ کما سکے تو کم نصیبی کے سوا اور کیا۔ پہلے یہ مضمون ذرا تفصیل سے گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام 4 کلمے سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ الحمد لا آخر لا عند مسلم وفی روایت للبخاری تسبحون فی۔ بہرحال ترجمہ پیش کر دے رہا ہوں کہ مگر اس زمانے کے مالدار بھی اس نمونہ کے تھے کہ انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا تو فقراء دوبارہ حاضر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اس طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ۔ صحابہ نے تعجب سے عرض یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اس طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے صحبت کرنا حرام کاری سے بچے، ثواب اور اجر کا سبب ہے۔ کہ اسی قصہ کی ایک دوسری حدیث میں اشکال کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شہوت کا پورا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب نقل کیا گیا، بتاؤ اگر بچہ پیدا ہو جائے، پھر وہ جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی امید باندھنے لگو، پھر وہ مر جائے، کیا تم ثواب کی امید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ بے شک امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ تم نے اس کو پیدا کیا، تم نے اس کو ہدایت کی تھی، تم نے اس کو روزی دی تھی، بلکہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اسی نے ہدایت دیا اور وہی روزی عطا کرتا۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفہ کو حلال جگہ رکھتے ہو، پھر اللہ کے قبضے میں، چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کرے یا مردہ کرے اولاد پیدا نہ ہو۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب بچہ کے پیدا ہونے کے سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اگر رات کو جاگنے سے ڈرتے ہیں یا کنجوسی کرتے ہیں یا پھر جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑی پریشانی لگتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ اکبر، یہ ذکر اذکار کرتے رہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، دین کی باتوں کو پڑھتے رہیں، دین کی باتوں پر عمل کرتے رہیں، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کہا گیا کہ ایک آدمی اگر آپ کی بات سے ہدایت پا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کا حصہ ملے گا۔ تو یہ ہے، تو معاملہ ہے کہ ہم لوگ پہلے غور کریں، پڑھیں۔ آج کل ہم لوگ تو شیطانوں کے چکر میں پڑ گئے اور ہر جگہ پر اپنے جو ہے نا بس انا کا شکار ہے۔ کوئی عہدے میں ہے تو سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہے ہیں کہ مت پوچھیے، ہم سے تو بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ جس قدر ناانصافی ہو سکے ہو، کوئی بات نہیں۔ ہمارے احباب رشتہ دار کنبہ ملنے جلنے والے خوش ہیں، اس لیے کہ انہی لوگوں میں تقسیم کرتے، چاہے کوئی بھی معاملات ہو،
عہدے کا معاملہ ہو، دینے کا معاملہ ہو، اعزاز کا معاملہ، اکرام کا، تو سب آپس ہی میں لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں، اور یہ حق تلفی ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ جو حق تلفی حق والوں کا کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان، مگر وہ نادان، بیوقوف، ناسمجھ، وہ سمجھتے کہ ہمیں تو بہت لوگ میں نے عزت و احترام کر رہے ہیں، بہت لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سلام پہ خوش ہو رہے ہیں کہ واہ، ارے سلام کس لیے کر رہے کہ آپ نے اس کو کچھ دیا، ناجائز ڈھنگ سے دیا، تو سلام تو کریں گے، اس لیے کہ لینے والا بھی ویسے، دینے والا بھی ویسے۔ تو یہ معاملہ ہے، حق اور انصاف کرنے والا بن جائے میرے دوست، چاہے جس شعبے میں رہے، جس ڈپارٹمنٹ میں رہے، جس جگہ پہ رہے، گھر سے لے کے باہر محلے تک، اور نہیں تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے نا پھنس جائے گی، آپ بچ نہیں سکو گے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ آپ اف تک اگر کسی کو کہہ دیں، آنکھ بھی دکھا دیا اور ہاتھ بھی دکھا دیا، تو آپ پھنس جائیں گے، اس لیے دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو بہت سنبھل کے چلنا ہے، چاہے آپ جتنے بڑے وقت کا علامہ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، پروفیسر ہو، آئی پی ایس ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پڑھے لکھے ہو، کسی شعبے میں ہو، کچھ نہیں کام دے گا، یہی تو اصل بات ہے۔ تو یہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت لمبی لمبی تقریر کرے، بہت بڑے بڑے جو ہے نا مضامین، بہت بڑے بڑے جو ہے نا تقریر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سب بیکار ہو جائے گا خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گناہ گار کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کیا کیا خطا ہے، اللہ معاف فرمائے، آمین۔